کیا وفا کرے گا اور تو کیا وفا کرے گا؟ جو تم کرو گے ہم وہ کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے سنی پکڑ کر کے متا کریں گے تو ہم بھی متا کریں گے۔ لفظ وہ اطلاق ہو گئے لیکن حقائق الگ الگ ہیں۔ تو اس لیے اصل حقائق یہ گناہ ہے ہی نہیں حقیقت میں، اگرچہ معصیت کا اس پر اطلاق بھی کیا۔ بہرحال علم غیب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، مودودی بھی چھٹی اور اللہ آپ کا بھلا کرے بریلوی بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جس کو آدم ثانی کہتے ہیں، ساری کائنات تباہ ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم لوگ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سمجھے بھائی جان؟ اور سام کی اولاد سے بلوچ لوگ ہیں، اور حام و یافس کی ان کی اولاد سے برالی ہے کہ یہ پٹھان لوگ ہیں۔ ہاں باقی تو ویسے وہ جیسے خچر پیدا ہوتا ہے وہ ان کی ملاپ سے پیدا ہو گئے۔ آدم ثانی کو اللہ فرما رہے فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس بارے میں مجھ سے پوچھو نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ جہالت سے بچو۔ انی اعظک من الجہالت، انی اعظک بألا تکون من الجاہلین، جہالت سے بچ جاؤ۔ قال رب انی اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ان اسألک، آپ سے دعا کروں اور درخواست کروں ایسی چیزوں کا ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہ ہو کہ انجاموں کا کیا ہوگا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جن کے انجام کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، ایسی چیزوں کے لیے سفارش نہ کرو۔ آپ کو اپنے بیٹے کا انجام بھی معلوم نہیں ہے، وہ جہنمی ہے، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس بارے میں ہم سے۔ حضرت کو اپنے گھر کے بیٹے کا بھی انجام بھی معلوم نہیں اور اس کی حقیقت بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ بیٹا اندر میں خرکار ہے۔ عالم الغیب کو اس لیے دو جگہ استدلال ہے، ما لیس لک بہ علم، چھوڑ جن چیزوں کا انجام آپ کو معلوم نہیں ہے، ان کی درخواست نہ کر۔ اور آپ نے بھی فرمایا ہاں میں پناہ مانگتا ہوں جن چیزوں کا علم مجھے نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے بھی اس طرح دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع۔ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نفع نہیں ہوتا ان میں۔ یہ دعا نبی کی قبول ہوئی یا نہیں؟ اے اللہ جس علم میں نفع نہ ہو وہ مجھے نہ سکھا، جادو ہے، سحر ہے۔ یہ دعا محمد رسول اللہ کی قبول ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں، ان علوم کا مجھے عالم نہ بنا دے۔ علم تو عالم کی صفت ہے، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی مجھے ایسا عالم نہ بنا دے سحر کا، جادو کا۔ وہ بھی علوم ہے، جیسے سر سید احمد خان صاحب کے علوم ہے لغوی اعتبار سے۔ تو یہ دعا محمد رسول اللہ کی قبول ہوئی؟ بولو۔ قبول نہیں ہوئی تو مختار کل بھی ختم۔ ایک دعا مانگ رہے، گریہ زاری بھی کر رہے، وہ قبول نہیں۔ اپنے لیے جو چیز مانگ رہے وہ بھی قبول نہیں ہے، اس کو نافذ نہ کر سکے تو نبی کو غیر مستجاب الدعوات آپ کہے، تمہارے جیسے گستاخ بے ایمان کوئی نہیں۔ اور اگر یہ دعا قبول ہو گئی کہ اللہ نے، آپ نے فرمایا اللہ ایسا علم نہ سکھا دے، اور اللہ نے سکھایا بھی نہیں، جب نہیں سکھایا وہ علم آپ کے حصے میں نہیں آئے تو جمیع ما کان وما یکون میں سے وہ بھی نکل گیا۔ اس لیے کہ سحر ہے، شعر ہے، یہ بھی ما کان وما یکون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو
آسمان کے عجائبات آسمان و زمین کے دکھائے، لیکن پھر بھی حضرت کو فرشتوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ وہ خود اعلان کر کے کہتے ہیں انا ارسلنا الی قوم لوط۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب، میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا اللہ دی قسم اتنی بڑی جماعت ہے تو ہم تو نامرد ہوں گے کہ اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھائے، بالکل خیالداری کریں گے۔ سمجھے بھائی جان؟ اور پھر کنویں میں ڈال کر کے آئے، رونے لگے، قمیص پہ خون لگا کر کے جھوٹے لائے کہ جی کھیل رہے تھے، بھیڑیا اٹھا کر کے بھائی جان کو لے گئے۔ حضرت بتاتے عالم الغیب جھوٹ بولتے ہو، تم جب مشورہ کر رہے تھے کہ ہم اس کو جان سے مار دیں گے تو ایک بھائی کو ترس آیا، اس نے کہا نہیں جان سے نہ مارو، پھر بھی بھائی ہے، کسی کھڈے میں اور کنویں میں پھینک دو۔ میں جانتا تھا، میں وہاں حاضر تھا، تم سارے بھائی تھے، تو ایک بھائی جس کو غریب کو ترس آیا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، اگر تم نے ٹھان لی ہے ہر صورت میں تمہیں یہ کاروائی کرنی ہے تو بابا کسی کھڈے میں پھینک دو، کوئی قافلہ اٹھا کر کے لے جائے یار، ابا سے اس کو مقصد تو ابا سے غائب کرنا ہے نا، تو کوئی اٹھا کر کے لے جائے، ابا سے غائب ہو جائے گا، ہم ابا کے محبوب بن جائیں گے، منظور نظر بنیں گے، لیکن پھر بھی یار بھائی ہے، جان سے نہ مارو اور کسی کھڈے میں پھینکو، کسی کنویں میں۔ تو اب جب رونے لگے تو نبی فرماتے میں عالم الغیب، میں سنتا بھی تھا، وہاں موجود تھا، تم لوگ یاد نہیں ہے تم کیا کر رہے تھے؟ سمجھے بھائی جان؟ وہ جو کہہ رہے تھے فلاں فلاں جگہ میں وہاں موجود بھی تھا، حاضر و ناظر بھی تھا، اور عالم الغیب سن بھی رہا تھا، وہ قائل تم میں سے یہ نہیں کہہ رہا تھا، اور وہ کنواں بھی ایک جگہ ہے، مکان ہے، وہاں بھی میں حاضر ہوں، اب جا کے کہاں ہے؟ ادھر آپ لوگوں نے ان کو پھینک دیا۔ جکے پرسی دزا گم کر دو فرزن کے روشن کو ہر پیر و خردمند۔ آگے کیا ہے؟ جب فرمایا کہ اب کبھی اس کی خوشبو آ رہی ہے یوسف کی، مصرش بو ای پیران شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی، اب مصر سے خوشبو آپ کو آ سکتی ہے کہ بیٹا ادھر ہے، اور کنان کے کنویں میں پڑا ہوا تھا، ادھر کیوں آپ کو پتہ نہیں چلا؟ فرمایا بھائی ہمیں پتہ نہیں چلتا، علم غیب تو دائمی ہوتا ہے، 24 گھنٹہ، جب بھی چاہا، جہاں بھی چاہا، جس طرح چاہا، جس کے بارے میں چاہا، جس چیز کے بارے میں چاہا، جس کے سوال پہ چاہا، جب بھی چاہا، جس طرح جواب دیا۔ ہم لوگ ایسے نہیں، معجزہ سے عقیدہ ہوتا بھی نہیں ہے، ہمیں کبھی معجزتاً طور پر بعض باتوں کا پتہ چلتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں، کبھی پاؤں کے نیچے بھی پتہ نہیں چلتا، کبھی آسمان کی باتیں کرتے ہیں۔ گئے برتا ارم آلہ نشینم، گئے بر پوشت پائے خود ندینم۔ سمجھے ملنگو؟ کبھی پاؤں کے نیچے پیچھے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ تو ہوندے رہندے ہیں۔ سمجھے ملنگو؟ تو حضرت فرماتے بھیڑیا کھائے گا۔ ابو موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، سکھاؤ۔ عالم الغیب کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، یہ علم کم ہے، ایسے بھی علوم ہیں اس عالم الغیب کے پاس نہیں ہے، اور یہ ممکنات کے علوم ہیں، جمی ما کان و ما یکون۔ اور نبی بھی بتاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، علوم تکوینیہ، ان علوم پر کیا صبر کرو گے
کہ جن کا علم آپ کو ہے ہی نہیں ہے، خبرن اے علمن، جن کا احاطہ آپ نے علم کے اعتبار سے نہیں کیا، ان کا علم ہی نہیں ہے آپ کو، ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اور بخاری میں دیکھو دوسری جلد ہے اور 688 صفحہ، یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت، اللہ اکبر، یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت وانت علی علم من علم اللہ لا اعلمہ۔ بخاری دوسری جلد 688 صفحہ، مسلم دوسری جلد 269 صفحہ، اے موسیٰ میرے پاس ایسے علوم ہے اللہ کے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، آپ ان کو نہیں جانتے، آپ ایسے علوم آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو بتایا جن کو میں نہیں جانتا۔ تو کلی نہیں ہوا، نہ اس کا ما کان وما یکون کا علم ہے نہ ان کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو جو مکہ مارا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ فرمایا تھا کہ کچھ ادب سیکھے، جان سے مارنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، اس کا کام ہو گیا۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ قتل عمدن تھا یا خطأ تھا؟ بولو کیا فتویٰ ہے؟ او خطا تھا، قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا۔ بریلوی بھی یہی کہتے ہیں کہ سمجھے بھائی جان، اگر جان سے مارنے کا ارادہ ہے تو قتل عمد ہے۔ اے تو معمولی سا مکہ مارا کہ کچھ دماغ اس کا ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ مکہ نبی کا تھا، شیر کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہوتا، سمجھے بھائی جان۔ وہ بھی غریب، کئی دن کے، کھانا بھی نہیں کھائے، اور مکہ بھی آہستہ آہستہ مارا۔ ایک دفعہ عصر کو یہاں تخت ہوتا تھا، استاد سلیم اللہ بھی تشریف فرما تھے، دوسرے اساتذہ بھی۔ یہ جو آپ کی قاسم منزل ہے، یہاں اس کو اوپر جو ٹاور ہے، یہاں لڑکے کچھ کھیل رہے تھے، بڑے لڑکے تھے، وہ کھیل رہے تھے، شور کر رہے تھے۔ حضرت نے بھیجا کسی استاد کو، جاؤ ان کو خاموش کراؤ۔ گئے، انہوں نے خاموش کرا، ایک دو تھپڑ بھی لگائے ان کو، واپس آئے 5-10 منٹ کے بعد پھر کڑ 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 یہ شروع ہو گیا۔ پھر کسی کو بھیجا، وہ گئے، وہ واپس آئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد شور شروع ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا بھائی کوئی مضبوط آدمی چلے جاؤ۔ مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ یہاں مدرس تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ۔ حضرت کی ایک تصویر ہے جوانی کی، جبکہ وہ نظام الدین ہوتے تھے۔ مفتی نظام الدین بھی نہیں تھا، کراچی کے سرکاری مولوی کہتے تھے اس کو مفتی کہنا بھی ناجائز ہے۔ مفتی وہ ہوتا ہے کہ سرکار کی طرف سے جس کے پاس وہ سرٹیفکیٹ ہو۔ اس زمانے کی مفتی صاحب کی تصویر ہے میرے پاس، لیکن میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، اگرچہ ناجائز ہے، میں نے رکھا ہے وہ تصویر، سمجھے بھائی جان۔ عبدالعزیز بن باز کی تصویر ہے میرے پاس، قاری محمد صدیق منشاوی کی تصویر ہے میرے پاس، سمجھ شری میں۔ علامہ موسیٰ خان کی تصویر نہ لے سکا، ان کے لیے یہاں سے میں گیا لاہور باقاعدہ اسپیشل حضرت کی زیارت کے لیے۔ اس کو دیکھتے رہے ہم لوگ، بس وہ نماز پڑھ کر کے اس کے بعد ایسے پٹھان اپنے ہاتھ اس طرح کرتے تھے دعا کے لیے، اور دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہاں ایک کانفرنس تھی مجاہدین کی، جس میں حضرت کو بھی دعوت تھی۔ میں نیا نیا اس وقت مدرس لگا تھا، مجھے بھی دعوت دی مجاہدین، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو وہاں 3-4 دن ایک مکان ہمیں دیا تھا اشرفی والوں نے،
تو بس پھر وہ دور دور بیٹھ کر کے ہم اس کو دیکھتے، وہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہا، غصے والا تھا۔ آپ کا ایک مولوی صاحب گیا اور وہ اس کے ساتھ عربی بولنے لگا، عرب بھی اس کے سامنے عاجز، اور عرب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا فصیح نہیں دیکھا۔ اور مولانا شمس الحق افغانی بھی کہے کہ منجد والا اگر پیدا بھی ہو جائے تو اس کا پتلون اور ٹیٹ ہو جائے موسیٰ خان کے سامنے عربی میں۔ ہمارا مولوی صاحب گیا عربی بولنے لگا، تو حضرت نے ملے، حضرت سے عربی بولنے لگا۔ حضرت نے فرمایا آپ عرب تو نہیں ہے، کیا ہو؟ اس نے کہا ہاں میں عرب نہیں۔ فرمایا پھر اس علم کو اپنے پاس رکھو، برداشت بھی کر سکو۔ عربی میں بھی بولتا ہوں لیکن اس طرح سر عام روڈوں پہ نہیں بولتا، اس کو ذرا قابو کر لو۔ پھر وہ جو حضرت نے جلالی آدمی تھے، جو حضرت نے اس کو رگڑا دیا، بہت زبردست رگڑا دیا، ایسا بہترین رگڑا دے کر اس کو بھیجا تاکہ تو کس کو عربی سناتا ہے۔ تو مولوی صاحب کی پہلی ملاقات بھی وہی تھی اور آخری ملاقات۔ ہم لوگ ہاتھ ملے لیکن کچھ بھی نہیں بولے، جلال تھا تب، سمجھے بھائی، یہ چہرے پہ، اور تھے بڑے خوبصورت پٹھان، سرحدی پٹھان تھے، خوبصورت تھے، اور دور دور سے دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ بس وہ نماز کے بعد کسی فاصلے پر ہم بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے ایسا ہاتھ اس کے اوپر، سمجھے بھائی جان۔ اس طرح ہاتھ اٹھانا جائز ہے یا بھی نہیں ہے؟ حضرت کی، سمجھے بھائی جان، حضرت کا اپنا مسئلہ ہے، اس لیے بڑوں کا مسئلہ بھی الگ۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کے قبر پہ شاخ لگا دینا، گاڑ دینا، ان کی درخت کی اور پھول چڑھا دینا، یہ تر درخت کی کوئی تنا کاٹ کر کے لگا دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں، میرے قبر پہ لگا دینا، سمجھے بھائی جان۔ ریاض السنن حضرت کی جو ترمذی کی شرح ہے اس میں حضرت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو حضرت کی اپنی شان تھی، بڑا مزہ آتا تھا۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، مفتی نظام الدین صاحب کہ اس زمانے کی تصویر ہے، ان حضرات کی تصویریں ہیں میرے پاس، سمجھے بھائی جان۔ یہ بھی ایک پاگل پن کا عشق ہوتا ہے، سمجھے بھائی جان۔ تو اس عشق میں بھی آدمی، قاری محمد صدیق منشاوی کے بارے میں کہتا تھا ساتھیوں کو سر عام کی، جی جو اس کی تصویر مجھے دے دے میں 500 روپے انعام دوں گا، جبکہ میں کنگلا، میرے پاس پیسے نہیں تھا، اب پیسے بہت ہیں میرے پاس، سمجھے بھائی جان۔ تو اب میں نے ابھی 2-3 سال سے کافی سوچتا رہا کہ یا اللہ، بہت پڑھتے رہے، پڑھاتے بھی رہے، لیکن اس سے کچھ ہوا نہیں، سمجھے بھائی جان۔ اب کسی زمانے میں یہ تھا کہ انسان کی عزت تھی علم میں، اب وہ چیز ہی ختم ہو گئی۔ اب علم لے کر آپ جائیں گے راونڈ میں بھی انشاءاللہ اس کو پوچھے گا کوئی نہیں، جبکہ وہ پیغمبروں کی جگہ ہے، سمجھے بھائی جان۔ علم کو اب اگر آپ راونڈ میں بھی لے کر جائیں گے تو وہاں بھی کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں بھی ہے کہ یہ ملکیوں کے لیے یہ علاقہ ہے، یہ غیر ملکیوں کے لیے علاقہ ہے، وہاں بھی الحمدللہ ھذا ھو الفرق۔ پھر اس غیر ملکی میں صرف عرب آئیں گے، اس میں پٹھان بھی تو غیر ملکی، افغانستان کا، ایران کا بلوچ، وہ بھی کیا ہے، غیر ملکی ہے، سمجھے بھائی جان، لیکن عرب۔ اور اس میں بھی زیادہ تر وہ جو افریقہ میں بھوک سے مرتے ہیں وہ غیر ملکی کی مصداق نہیں ہے، جو کالے کالے سمجھ میں آئے؟ آپ سمجھے؟ تو یہ ایک مستقل تفسیر ہے، جو آدمی کوئی عبارت بناتا ہے تو اپنی عبارت کا مقصد بھی خود سمجھتا ہے۔ تو جن اکابرین نے یہ عبارت ایجاد کی ہے غیر ملکی، تو وہ مجھ سے زیادہ بھائی مصطفیٰ سمجھتے ہوں گے، سمجھے بھائی، خطا بزرگاں گرفتن خطاست،
بزرگوں کے خطا کو خطا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، سمجھے بھائی جان. آدمی خطا کہے تو پیشانی پہ تھوک رہا ہے، سمجھے بھائی، نہ کہے تو داڑھی پہ تھوک رہا ہے. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ اب وہاں بھی پیسہ ہو گیا، سمجھے بھائی جان. اب ہر جگہ پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ. تو یہ دارالعلوم میں ہم جاتے تھے، ایسے ایسے وہاں یہ 2-3 سال سے میں ایسے ایسے خوبصورت مفتی آتے ایسی کاروں میں کہ وہ کار آج کاغذ سے نکالی ہوئی. اور بعض ساتھی تو ایسے دیکھنے میں آیا کہ عبارت ہی الحمدللہ درست نہیں، سمجھے، ایسی بیکار اور کچھ بھی پتہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ اور مفتی سمیع اللہ بھی خوار، ہم بھی خوار. اور پھر دارالعلوم کے روڈ تک پیدل آؤ اور پھر وہاں سے دیکھو کہ کوئی ٹیکسی پٹھان کو ہاتھ دے دو، بابا شدید گرمی میں رکو یار، پٹھان نہیں رکتا ہے، جاتا ہے کبھی. تو اس لیے الفلوس ملفلوس وما ادراک ملفلوس، سمجھے بھائی جان. فلوس زبردست چیز ہے مولانا. یہ جو آپ کے عبد الخالق پیرزادہ نے جو لکھا ہے نا وہ اچھا لکھا ہے، اس کو پڑھو اس اعتبار سے اس نے، سمجھے بھائی. آگے اس کا متبادل جو کیا اس کو پیش کرنا ہے وہ ہمیں متبادل الہ الدین کا چراغ ہمارے ہاتھ میں دیں گے، کیا کریں گے اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. لیکن جو اس نے حالتیں جو لکھی ہے نا مولویوں کی اور فضلاء کے متخرجین وفاق المدارس، آپ نے پڑھ لیا، آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لو، سمجھے بھائی. بہت اچھا لکھا ہے، اس اعتبار سے اس نے منظر کشی صحیح کی ہے. اب ہم نے بھی یہی شروع کی ہے اور شدید یہ کہ بھرپور کوشش ہے میری، سمجھے بھائی جان. اور اس میں جزوی طور پر کامیاب بھی جا رہا ہوں. اور اس زمانے میں جب پیسے نہیں تھا تو میں کہہ رہا تھا 500 روپے دیتا ہوں جو حضرت کی تصویر مجھے دے دے. ایک دن اچانک الفاروق کے رسالے میں دیکھا، کسی عرب رسالے میں قاری محمد صدیق منشاوی کی تصویر تھی. اٹھا کر رسالہ وہ عربی لایا. مولانا خالد صاحب سے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تصویر مجھے چاہیے، اس سلسلے میں جو بھی قیمت ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. رسالہ پورا مجھے دے دو، یا رسالہ اگر آپ کے ضروری ہے تو میں یہ صفحہ اس سے کاٹ دوں گا. تو مولانا خالد صاحب نے فرمایا کہ چائے پلاؤ اور بسکٹ کھلاؤ. میں نے کہا 25 مرتبہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تصویر دے دوں گا. یہ میری مجبوریاں ہیں، سمجھے بھائی جان. میرے گالیوں کا بھی ایک زمانہ ہوتا ہے، گالیوں کا بھی ایک زمانہ ہے، مذاقوں کا ایک بھی زمانہ ہے. اور ایک زمانہ میرا وہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر دھاڑے مار کر روتا ہوں. میں اپنے اختیار میں نہیں ہوں، کچھ رگے ہیں، اس لیے اس مذاق میں وقت پاس کرتا ہوں، اللہ شاہد ہے. اور ایسا بھی وقت آتا ہے. علامہ موسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا، میرا خدا جانتا ہے اپنا بیٹک بند کر کے کئی زمانہ روتا رہا. مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے انتقال پر بھی، اور علامہ موسیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ. لیکن اے کاش پیسے والا بھی نہیں تھا، محتمم بھی نہیں تھا، پٹھان تھا. یہ سب سے بڑا ظلم ہوا، سمجھے بھائی جان. یہ اس کو دنیا نے پہچانا نہیں، مولویوں نے بھی نہیں پہچانا. مولویوں نے پہچانا تو سیاسی لیڈروں کو پہچانا، علم کو پہچانا نہیں، سمجھے بھائی جان. اس کے پاس کیا علم تھا، اچھا علم تھا. عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، اور حضرت نے کئی دفعہ فرمایا تھا، مفتی نظام الدین نے، اللہ اکبر، کئی دفعہ فرمایا منظور اگر دنیا میں زاہد دیکھنا ہے، دنیا پہ جنہوں نے لعنتیں بھیجی تو عبدالعزیز بن باز کو دیکھو. اللہ اکبر. اندازہ کرو، مولانا سعودیہ کا چیف جسٹس ہے، قصیم کا رہنے والا ہے، اور قصیم میں وہاں علماء اس قسم کے ہیں اور قصیم والے دیندار لوگ ہیں. حضرت کے اشارے پر یہ سعودیہ کو ہلا کر کے رکھ دیتے. معمولی آدمی نہیں تھا، بڑے آدمی تھے، لاکھوں ریال اس کی تنخواہ. لیکن وہیں سے تنخواہ کو، جیسے آپ کے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں لاکھوں کا ایوارڈ اس کو ملے، حضرت فرماتے میرے ہاتھ لگانے مجھے نہ دو، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس کو طالبان کو پہنچا دو. سمجھے بھائی جان. یہ بھی تھی. اس لیے ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر عربی رسالے میں جو لکھا، اس کو آدمی پڑھتا ہے تو رونا آتا ہے آدمی. فقیر آدمی، بالکل کمزور سا تھا. ہم نے دیکھا تھا، حضرت یہاں تشریف لائے، بیان بھی کیا تھا حضرت نے مسجد میں. زاہد یعنی دنیا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو عبدالعزیز بن باز کی بھی تصویر ہے ایسے،
سمجھے، نابینا بھی ہے ایسا بالکل دبلا پتلا سا کمزور سا. میں نے آپ کو بولا کہ ششا میں عزیزیہ میں مسجد بنائی، بڑی مسجد حضرت نے، مسجدیں تحفیظات تھی اپنے، تو وہاں حضرت کی آمد تھی، دنیا جمع تھی کہ جی حضرت. میں گیا جی، دھڑا پاگل ہی رہا. شیخ ہاشم ہمارا دوست ہے، وہاں رہتا ہے، ترجمان ہے. ہاشم کو چھوڑ کر کے میں دوڑا آ گیا. دوڑا ہے، پولیس والے نے دھکا دیا، مجھے گرا، لوگ میرے اوپر سے گزرے، پھر اٹھا، پھر آگے گیا، پھر یہاں سے پولیس والے نے پھر پکڑا اور جبہ پھاڑ دیا. میں جبہ پہنتا تھا، جبہ بھی پھاڑ دیا، پھر دھکا دیا، پھر گرا، پھر اٹھا. سمجھے بھائی؟ اور پولیس والا بھی سمجھا کہ یہ پاگل ہے دنیا کا، تو ہنسنے لگے. پھر کہنے لگے عفواً یا اخی، مجھے معاف کر دینا بھائی جان. میں نے بات بس سنی، جواب بھی نہیں دے سکا، لپکا. حضرت ایسے تھے، ہاتھ پکڑ کر کے لوگ لے جا رہے تھے، ایسے تھے حضرت. سمجھے؟ تو پکڑ لیا میں نے حضرت کو، بوسہ لیا. حضرت الحمدللہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. اب جو کچھ کرو، جبہ پھاڑو، شلوار پھاڑو، آپ کی مرضی. سمجھے بھائی جان؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بلوچ کا بچہ ہے، بڑے لوگ تھے. ہے باقی بعض ایسے لوگ ہیں، سمجھے بھائی جان. یہ ہم لوگ مری میں رہتے تھے، یہ مولوی عبدالعزیز، یہ جو ابھی اسلام آباد والے، اس میں جو عاجزی اور تواضع بعض خوبیاں میں نے دیکھی، مجھے بہت پسند آیا. واہ واہ، اس زمانے میں بھی اللہ کے بندے ایسے موجود ہیں. طالبان کی تحریک چلی، کچھ بھی نہیں، غریبوں کے پاس کچھ بھی نہیں. ان کی بیوی نے، بہنوں نے مجبور کر کے، کوئی معمولی قسم کے زیورات تھے، وہ بھی ان سے لڑتے رہے کہ جی اس کو بیچ دو. انہوں نے بیچ کر طالبان کے حوالے کر دی. بہت فقیر آدمی، بڑا مجاہد، بڑا مجاہد. سمجھے؟ میں نے بولے عبدالعزیز سے کہا یار اپنے والد صاحب کا ایک واقعہ سنا مجھے. وہاں ہماری دوستی لگی. وہ بھی ایک غیر مقلدین کے مناظرے پہ، میں نے آپ کو بتایا مری میں بڑے بڑے مولوی آئے تھے، تو کوئی مولوی بھی تیار نہیں ہوا، میں تیار ہو گیا. اس کے بعد عبدالعزیز کی ہم سے دوستی لگی. یہ مفتی آپ کی ظفر علی وہاڑی والے، ان کا میرا زبردست ٹکر ہو گیا. تو مفتی صاحب نے مجھے تلخ بھی سنایا. وہ بوڑھا آدمی تھا، میں بھی بے لگام ہوں، لیکن بعد میں مفتی صاحب نے مجھ سے معافیا مانگی، جبکہ وہ چکر انہوں نے دیکھا. وہاں مری میں ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ جی غیر مقلدین بہت تنگ کرتے ہیں، یہاں انہوں نے ہوٹل جگہ خریدی ہے، چیلنج دیتے ہیں مناظرے کی. ہمارا کوئی عالم نہیں. اب پاکستان کے چیدہ چیدہ علماء آئے ہیں، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ہے، مفتی نظام الدین صاحب ہے، دارالعلوم والے حضرات ہے، مفتی ظفر علی صاحب، یہ سید نذیر احمد آپ کے تھے، امدادی فیصل آباد والے، یہ بھی تھے، بڑے بڑے علماء تھے. مفتی ظفر صاحب، مفتی غلام قادر صاحب، فلانا مفتی صاحب، فلانا مفتی صاحب. فاروقیہ سے حضرت نے احسان کیا، مجھے بھیجا. فاروقیہ سے تو حضرت خود بیمار تھے، حضرت ہی کو جانا تھا، لیکن حضرت نے مجھے بھیجا. تو میں چلا گیا. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی آئے، درس بھی دے دے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا، لوگوں کو ہم جمع کریں گے، اعلان کریں گے پہلے ایک دو دن، اور درس بھی دے دے، اس کے بعد سوال جواب ہوں گے، اس میں غیر مقلد بھی. اب وہ مولوی بڑے بڑے اس سے کہہ رہے، مولانا نذیر صاحب سے کہا، انہوں نے کہا نہیں، میں یہ تو نہیں کرتا، تقریر تو کرے گا، یہ نہیں کرے گا. دوسرے کے پاس انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. مفتی صاحب کو پکڑا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کے قاضی صاحب عبدالرشید، یہ پنڈی والے، یہ تھے. تو یعنی یہ کہہ رہے تھے، اصرار تھا کہ مفتی صاحب. تو حضرت رحمت اللہ علیہ بہت ہنسے مفتی صاحب، وہ کوئی مولوی اس کے لیے تیار نہیں تھا. ہمارے مفتی شام اللہ قاسی آبادی میرے بھائی ہے، بہت لائق آدمی ہے. تو مفتی صاحب بھی ہنس رہا تھا کہ مولوی ایسے کترا رہے. حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر قاضی عبدالرشید کو بلایا، ان سے کہا کہ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اسی چھوکرے کو لے جاؤ. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ چلیں گے؟ میں نے کہا چلوں گا. مفتی صاحب مجھے کہتے ہیں، مفتی شام اللہ قاسی، ارے تو چتور روئے، کیسے جاتے ہو؟ آپ کی تیاری ہے، کچھ ہے یہاں، ایسے نہ ہو کہ رسوائی. میں نے کہا ذبح نہیں کریں گے مجھے، جب آپ لوگ نہیں جا رہے، میں جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. اور جا کر میں نے تقریر کی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، اور تقریر کیا ہوتی، گالیاں ہوتی، وہ دے دی. اس کے لیے تو کوئی تیاری کرنے کی ضرورت بھی نہیں، وہ گالیاں دے دی، اور آخر میں بس شوخیاں مارتے رہے.
تو وہ جو میرے اور مفتی صاحب کی جو تلخیاں ہوئی تھی مفتی ظفر صاحب کی، تو جب میں واپس آیا، اچھا پھر مسجدوں میں اعلان ہوتے رہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب علامہ، وہ پھر مفتی ظفر اعلان ہوگی کہ یہ ڈاکٹر کون ہے؟ تو پھر انہوں نے لوگوں نے بتایا، میں تو چونکہ چلا گیا، پھر واپس آیا تو مفتی صاحب نے مجھ سے معافی مانگی، کہا کہ بھائی مجھے معلوم نہیں تھا، اچھا شکل تو میری ایسی ہے جو پٹھان جو چرس بیچتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے معاف کرو، میں نے کہا معاف کر دیا، کیا کروں، مجھے معلوم نہیں۔ مولانا حسن جان صاحب یہ بھی تھے، مولانا حسن جان فرما رہے میں سمجھ رہا تھا آپ طالب جامع فاروقیہ کے، میں نے کہا آپ کی مہربانی کہ آپ نے طالب علم سمجھ لیا، سمجھے کچھ اور نہیں سمجھا۔ تو اس کے بعد پھر مولی عبدالعزیز، ان کی بھی دوستی میرے ساتھ، لیکن اس کو میں دیکھتا رہا، بڑا خادم آدمی اور بہت عاجز آدمی۔ ان سے میں نے کہا یار مولانا کے کوئی واقعہ سنا، تو کہنے کہ واقعہ یہ بات اصل تھی، کہنے لگے واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ جیل میں والد صاحب گئے اور دوسرے علماء بھی جیل میں گئے، وہاں کوئی بیت الخلاء تھا اور اس بیت الخلاء میں گندگی اتنی جمع تھی، اور جیل والوں کا حکومت کا مقصد بھی کہ علماء تنگ ہو جائیں۔ اب اس میں اگر یہ کہ پیشاب چھوٹا پیشاب بھی کریں گے تب بھی وہ گند کے ساتھ ٹکرا کر کے کپڑوں پر، وہ بھنگی منگی اس کو اٹھا بھی نہیں رہے، صاف بھی نہیں کر رہے۔ پہلے دنوں میں جب پہنچے 1-2 دن یہ مسئلہ تھا، اور کوئی انتظام بھی نہیں تھا کہ کس طرح اس گند کو صاف کیا جائے، وہاں سے اٹھایا جائے۔ جیل کی بڑی 4 دیواری، کہنے لگے کہ علماء کو تکلیف تھی اور ان کا مقصد بھی علماء کو رسوا کرنا تھا۔ اب ان کے کپڑے پلیت ہوں، بدن پلیت ہو اور وہ نماز نہ پڑھ سکے، یہی حکومت کا مقصد ہے۔ وہ خدا کی ناراضگی کو تو حکومت ڈھونڈ رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ شاید مولانا عبداللہ کو کوئی ڈبہ نہ مل سکے میرے والد کو۔ ان 2 دنوں میں اس نے کہیں سے کوشش کر کے کوئی ٹین سا ایک ڈبہ لے لیا جیل میں کسی سے، وہ ڈبہ پیدا کر کے پھر جب ساتھی سو گئے تو آدھی رات کو والد اٹھ کر کے یہ ڈبہ لے جاتا، سارا گند اس میں ڈالتا کسی لکڑی وغیرہ سے، اور اس کو اٹھا کر کے دور، یہیں جیل کی 4 دیواری تھی، کوئی ڈھیر تھا اور کوئی نالا تھا، اس میں لے جا کر ڈالتا تھا خود۔ 3 دن اس طرح ہو گئے، 4 دن، ظاہر ہے کہ اس میں جیلی اس کو استعمال کرتے تھے تو فوراً وہ گند سے بھر جاتا تھا، نکاسی کا اور کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس کو کوئی پہچان نہ سکے، لوگ سمجھ شاید بھنگیوں کا انتظام ہے، اس کا انتظام ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر یہ صفائی کرتا اور پھر اس کے بعد تہجد پڑھتا وضو بنا کر۔ تو 1-2 مولوی غلطی سے رات کو ان کی آنکھ کھلی، تہجد کے لیے نہیں، ویسے غلطی سے جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش انسان، پتہ نہیں فرشتہ کیا، لیٹرین کی طرف، اور اس نے وہ گند وہاں سے اٹھا کر کے کر دی، اٹھایا اور اٹھا کر کے وہ لے گئے، اور پھر آ کر وضو بنا کر کے پھر اس نے نماز شروع کر دی۔ بات ہے اس میں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پھر وہ جب چادر اس نے ہٹا دی تو پھر معلوم یہ ہو گیا کہ مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد والے، وہیں سے مولوی صاحب سے بھی ہماری دوستی لگی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب کے اس زمانے کے مفتی صاحب کو پھر حضرت نے بھیجا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو اس لڑکے کو ایک تھپڑ لگایا تو وہ بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ مفتی صاحب جب یہاں تشریف لائے، اس زمانے میں یہ توضیح تلوی یہ کتابیں مفتی صاحب پڑھاتے تھے، ترمذی اول حضرت کے پاس تھا۔ تو جب یہاں آئے تو پھر لوگ جمع ہو گئے ادھر اوپر، خیر اطلاع ملی کہ وہ لڑکا جس کو حضرت نے تھپڑ مارا وہ بے ہوش ہو گیا، سمجھے بھائی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ خیر گئے لوگ، اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں، اس کو ہوش نہیں آ رہا، مفتی صاحب بڑا پریشان ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب کیا کیا؟ تو حضرت بڑے پریشان تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روح بھی نکل جائے، بے ہوش پڑا ہوا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں نے تو زور سے نہیں مارا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں نے زور سے تو نہیں، معمولی سا لگا۔
تو حضرت شیخ صاحب نے فرمایا شکر ہے کہ زور سے نہیں مارا ہے، آہستہ آہستہ اپنے مارا۔ پھر اس لڑکے کو اٹھا کر کے یہاں سے اسپتال لے گئے، اور اسپتال جب 1.5 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی تو وہ منظر جب پھر سامنے آ گیا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ سمجھے بھائی جان؟ ایک نبی میں 4000 آدمی کی طاقت ہوتی ہے۔ نبی کی ذات تو ایک انسان کی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن ایک نبی کو 4000 آدمی کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک آدمی کو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، تو ایک نبی کو 16000 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر بھی کوئی کہتا ہے، یہ الزام لگاتا ہے کہ جی نبی شہوت پرست ہوتا ہے، 11 شادیاں کرتا ہے، یا کسی نبی نے 100 شادیاں کی ہے، کسی نے 90 کی ہے، تو یہ ہے کہ قوت شہوانی ہے، اس سے مغلوب تھے نبی علیہ باللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نبی کی طاقت ہے، اس طاقت کے اعتبار سے 4000 آدمی کی طاقت نبی میں، اور ایک آدمی کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت، تو 16000۔ سمجھے بھائی جان؟ اس لیے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک نبی میں 100 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک نبی کو 100 جنتیوں کی طاقت، اور ایک جنتی یہاں کے 100 نہیں 40 جنتیوں کی، اور ایک جو جنتی ہوتے وہ یہاں کے 100 آدمی کی طاقت۔ اس اعتبار سے وہ ابو نعیم نے جو حساب لگایا ہے، بہرحال 4000 تو ہے، 4000 کی طاقت۔ تو حضرت کا یہ جو قتل تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ قتل عمد نہیں ہے۔ رضا خانی بھی کہتے ہیں کہ یہ قتل خطا ہے، ہاں، قتل عمد نہیں ہے۔ اور قتل خطا میں قاتل کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، اسی سے علم غیب کی نفی ہوگی۔ سمجھے بھائی جان؟ اگر قتل عامد قرار دے دو تو پھر تو اس کا ارادہ ہے کہ مجھے کرنا یہ ہے، یہ، لیکن ارادہ کچھ اور ہے، علم کچھ اور ہے کہ یہ ہو تعدیبی کارروائی کے لیے۔ فوقذہ موسیٰ، وقز کہتے ہیں انگلیوں کو جمع کر کے، وقز کہتے ہیں انگلیوں کو جمع کرنا، جمع کر کے حضرت نے مارا، اور جمع کر کے انگلیوں کو ہاتھ جب مارا، فقضا علیہ، دیر نہیں لگی، 1 منٹ میں 1 منٹ بھی نہیں، روح نکل گئی، اس لیے کہ فقضا علیہ فاتاقیب مال وصل کے لیے فوراً مرا۔ بے ہوش ہونے کی نوبت نہیں ہے کہ بے ہوش ہو جنا اسپتال میں اس کو پہنچا ہے، فوراً مرا وہ۔ سمجھے بھائی؟ قال هذا من عمل الشیطان، یہی ہو کہ مجھ سے جو مسئلہ تھا یہ تو نہیں تھا مجھے، اب قتل کرانا یہ تو بس خطا ہوا مجھ سے، جس کو عمل الشیطان کہہ کر کے، نیت ہی یہ نہیں تھی۔ تو یہ ہے، جب آپ خود اس کو عمل الشیطان بھی قرار دے رہے ہیں، اور خود قرآن بھی بتا رہا ہے کہ وہ قتل خطا ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ قتل خطا ہے، تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا۔ ہاں، قتل عمد اگر قرار دے دوں تو پھر تو ایک بات ہے، اور قتل عمد تو علامہ محمد رضا خان اور مفتی نعیم الدین وغیرہ یہ لوگ بھی نہیں کہتے اس کو۔ سلیمان علیہ السلام کا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ لا أَرَى الْهُدْهُدَ، نبی حاضر و ناظر ہوتا ہے ہر جگہ، ہدہد کو دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کس جگہ میں ہے۔ لا أَرَى الْهُدْهُدَ، حاضر و ناظر سے رویت کی نفی ہو گئی، حاضر و ناظر رویت کی نفی کر رہا ہے، ناظر کیسے ہوا؟ لا أَرَى الْهُدْهُدَ، ہدہد مجھے نہیں ملا، کدھر ہے؟ اور چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اور حضرت ایسے غصے میں آ گئے کہ لَأَذْبَحَنَّهُ، ضرور بھی ضرور اس کو، یا کوئی معقول وجہ بیان کرے گا، ویسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب آئے انہوں نے کہا کہ حضرت احطت بما لم تحط به، یہ ہدہد جو تھا نا یہ دیوبندی تھا، احطت بما لم تحط به، یہ بما میں
ما سے مراد علم، ما سے مراد خبر. احطت بعلم لم تحطه انت، میں وہ علم لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں. اور خود اس کی وضاحت آگے فرمائیں وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اللہ اکبر. اب یہ بھی دیوبندی کہ احطت بما لم تحط، میرے پاس ایک ایسا علم ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں ہے. جیسے دیکھو نا وہاں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا اے علمًا، آپ ان علوم پر کیسے صبر کرو گے کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں. وہی اس کے قریب قریب الفاظ حدود بھی کہہ رہا ہے. یہ یونیورسٹی کا فاضل شدہ حدود تھا. سمجھے بھائی، عقیدہ اس کا درست تھا. احطت بما لم تحط به، احطت بخبر، احطت بعلم لم تحطه انت، آپ کو معلوم نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، یقینی خبر ہے. اور پھر اللہ اکبر، اب بھی نبی کو باور نہیں ہے، اب بھی نبی کو باور نہیں ہے. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم اس کی تحقیق کریں گے. ننظروں کا معنی تو دیکھیں گے، اور ایک ننظر نظر کا معنی غور فکر کر کے پوری تحقیق کریں گے. مناظرہ کی مادہ اشتقاق میں، ماخذ اشتقاق میں آپ کو بتا چکا ہوں. نظر کے معنی تحقیق کے بھی آتے ہیں کہ خوب غور فکر کر لینا. ہم پوری تحقیق کریں گے کہ اصدقت، آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے. اللہ اکبر. حالانکہ وہ سچے ہیں، سچائی کا علم نبی کو نہیں ہے، اور پھر بھی کہہ رہے کہ ہم تحقیق کریں گے. اور یہ کہ میری تحقیق غلط نکلے گی، خطا نکلے گی، یہ بھی نبی کو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. اور ہوا بھی وہی. آپ کریں تحقیق. سمجھے بھائی جان، اس کی خبر کی تصدیق نہ کرنا. سننظر اصدقت، حالانکہ وہ سچے ہیں، تو پھر کیا کہ ہم تو دیکھیں گے. ارجل فی الدار ام امرأۃ، دونوں میں سے ایک ہے، لیکن تعین کرنا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے دونوں میں سے. سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ام آ گیا. تیری سچائی ہے اور کس میں سے ایک کو تو دیکھیں گے. سمجھے بھائی جان، یہ سب کچھ بتا رہے ہیں کہ حضرت کو اس کا علم نہیں. اور پھر انہوں نے بتایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. یہ دیکھو یہ کتنا موحد تھا کہ مجھے بھی اس پہ غیرت آ گئی کہ شیطان ہر بدعت کو اور اللہ کا بھلا کرے ہر شرک کو ان کے سامنے پالش لگا کر کے پیش کرتا ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ سب کچھ نبی کو بتا رہے. نبی یہ نہیں بتا رہے مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے معلوم تھا. تو مجھ سے چھٹی تو نے کیوں نہیں لی؟ یہ چیزیں سارے سب کچھ ہمیں معلوم ہے. کون سی نئی چیز آپ نے لائی ہمارے لیے؟ چھٹی آپ نے کیوں نہیں لی؟ کون سی نئی چیز میرے لیے لائے آپ نے؟ ہم ہر جگہ ہے، ہم اس کے تخت کو بھی دیکھتے ہیں، اس بلقیس کو بھی دیکھتے ہیں. سمجھے بھائی جان، نہ حضرت نے بلقیس کو دیکھا، نہ بلقیس کی حضرت کو خبر تھی، نہ اس کے تخت کو دیکھا، نہ اس کی فوج کو دیکھا، نہ اس کی لشکر کو دیکھا، نہ اس کے چمچوں کو دیکھا. سمجھے بھائی جان. اور پھر جب وہ مشورہ کر رہے ہیں حاضر و ناظر کے سامنے، حاضر و ناظر ادھر ہے، حاضر ناظر اپنا قاصد کیوں بھیجتا ہے؟ یہ اپنے بندے بھیج رہے، وہ اپنے بھیج رہے. حاضر و ناظر کے میں سامنے ہوں، وہ کیا کر رہے؟ ایسا نہیں. قاصد سے کہا جاؤ ان سے کہو تو نے ڈالر بھیجا ہے نا. اس نے ڈالر بھیجی تھی کہ اگر اللہ کا سچا نبی ہوگا تو ڈالر ان کو قبول نہیں کرے گا، سونے چاندی کو. سچا نبی ہوگا تو قبول نہیں کرے گا. اور اگر پاکستان کا صدر ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا تو وہ ڈالروں کے چکر میں آ کر کے ماں بھی بیچے گا، بہن بھی بیچے گا،
بیٹیاں بھی بیچیں گے، دین بھی بیچے گا، اس لیے کہ پاکستان مفلوج ہے، قرض دار ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَأَنَا نَاظِرَةٌ مبتدا محذوف ہے، میں دیکھتی ہوں ہدیۃ عظیمۃ، عظیم ہدیہ بھیج رہی ہوں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں۔ جب حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت نے فرمایا اتمیدوننی بمال، مال دے کر کے؟ ہمارا ملک وہ قرض دار نہیں ہے، اسلامی مملکت ہے۔ جیسے طالبان غریبی زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہمارا ملک کسی کا قرض دار نہیں۔ اور پرانے جو شرابی گزرے ہیں انہوں نے قرضے لیے، ہم وہ دیں گے بھی نہیں، وہ شراب کے لیے، زنا کے لیے انہوں نے لی، ہم نے کسی سے قرضہ نہیں لی، بلکہ دیا انہوں نے قرضہ۔ ارجع الیہم، جاؤ، تمہارے مال نہیں چاہیے، ایسی لشکر لے کر آؤں گا، تیرا دماغ محترمہ بے نظیر، تیرا دماغ درست ہو جائے گا۔ سمجھے بھائی جان؟ اس طرح نہیں ہے یہ ساری باتیں، سمجھے بھائی؟ حاضر ناظر بھی نہیں ہے، مختار کل نہیں ہے، فوراً تختے کو بلاؤ نا، خود بس ڈب ایسے کر دیا، تخت حاضر ہو گیا جیسے چاہا۔ خدا جس کو پکڑے چھڑائے، محمد جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ نبی کی گرفت وہ ہوتی ہے کہ خدا بھی وہ گرفت نہیں کر سکتا، الیاذ باللہ۔ خدا جس کو پکڑے تو نبی چھڑائے، لیکن نبی جس کی گرفت کرے خدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ نبی ہے، اس کے تختوں کو لائے، تخت اشارہ کرے مختار کل۔ اس لیے فرماتے ہمت کرو میرے سپاہی، بڑوں کو نہیں بھیجتے، چھوٹوں کو ذرا ان کو دیکھو، جاؤ۔ انہوں نے جا کر کے، ایک نے کہا کہ جی آپ یہاں بیٹھے ہوئے اٹھنے نہیں پائیں گے، میں لے کر آؤں گا۔ دوسرے نے کہا نہیں، آپ تو دیر کر رہے ہیں، وہ ہزاروں گز کی لمبائی چوڑائی وہ تخت ہے جس میں عیاش بیٹھتے ہیں، سورج کی پرستش کرنے والے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ سمجھتا ہے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، اسم اعظم جس کے پاس تھا، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اسم اعظم، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اسم اعظم کہتے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ وربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، یہ ہے۔ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین، یہ ہے۔ سمجھے بھائی جان؟ لیکن یہ ایسے کام نہیں کرے گا، اس کے وظیفے پکانے ہوتے تو پھر سمجھتا ہے، وظیفہ پکانے کے بعد پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ بات ہی سنی، ویسے ایسے کام نہیں کریں گے۔ اللہ اللہ ہی اسم اعظم ہے، سب سے زیادہ اللہ اللہ اسم اعظم۔ مولانا عبد الکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ لوتھڑا جب ہم نے نکالا تو اس طرح حرکت کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس موقع پر انسان کا یہ دل بالکل کام نہیں کرتا، پتہ نہیں اس ملا کا کیوں دل کام کر رہا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ اللہ کی آواز اس سے آ رہی تھی، کلا کلا دغا ہمشی، سمجھتے ہیں؟ تو ندیدی گہے سلیمان را ششناسی زبان مرغان را، آپ نے سلیمان کے زبان کو نہیں دیکھا، آپ کو کیا پتہ ہے؟ سمجھے؟ شاہ عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ پتھر کو سونا بنا دو، فرمائے بنا دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لے چیک اپ کرا دے کسی صراف سے۔ کہنے لگا حضرت میں خود بھی جانتا ہوں واقعتاً سونا بن گیا، لیکن خدا را یہ دم بتا دو۔ فرمایا دم بسم اللہ ہے، لیکن تو کروڑ مرتبہ پڑے گا تب بھی نہیں ہوگا، اس کے لیے عبدالعزیز بننا پڑے گا۔ سمجھے بھائی جان؟ اس کے لیے پہلے عبدالعزیز بننا پڑے گا۔ حضرت تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ نے، انگریز نے کہا مسجد گرا دیتے، اب تک بھی وہ مسجد ہے، اس کو انگریز نے چھیڑا نہیں، جس پر انگریز کا زور تھا کہ اس مسجد کو بھی گرائیں گے، ملا کو ذلیل کریں گے۔ سمجھے بھائی جان؟ حضرت نے فرمایا دا چش دے،
ایک پتلونی انگریز سے کہا کہ یہ کیا رکھے ہوئے؟ کہا پیاز ہے. کہا ایک پیاز مجھے پکڑا دو صحیح سالم والا. دوسروں کو دیکھو، دیکھ رہے تھے پیاز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. فرمایا ایک پیاز مجھے پکڑا دو جو ٹھیک ہو. پکڑایا. فرمایا دوسروں کو دیکھو. دوسروں کو بھی دیکھا، وہ بھی ٹھیک تھے، ٹکڑے ٹکڑے نہیں تھے. فرمایا اب دیکھ لینا، اب فقیروں کا نسخہ دیکھ لینا. اس پر چھری پھیر دی، اس کو تو ٹکڑے کر دی. فرمایا اب دوسروں کو دیکھا تو دوسروں کو دیکھا، سارے ٹکڑے ٹکڑے تھے. حضرت نے فرمایا وہ بے غیرت انگریز، بات سمجھ میں آ گئی؟ کہنے لگے سمجھ میں تو آ بھی گئی، دیکھا میں نے اور سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک کے ٹکڑے سے دوسرے کیسے ٹکڑے آئے ہو گئے. سمجھے؟ فرمایا آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا اور آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. اسی طرح ایک پتلونی کو پکڑ کر کے ہم مسلمان ذبح کریں گے، خدا انگریز کو ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا. اب ہون تیری مرضی ہے، ملنگوں سے تو ٹھینگا لینے کی کوشش کرو یا تو انگریز کا پتلون ڈھیلا پڑ گیا. سمجھے بھائی؟ یہاں قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے جی فوراً لایا. سمجھے ملنگو؟ یہ کتنے اس واقعے میں کتنے مقامات پر تردید ہو گئی کہ حضرت عالم www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر، مناظرے، حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن ahnaf.com. الغیب نہیں تھی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں مریم کو دیکھا. قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. مریم یہ پھل موسم بھی نہیں ہے پھل کا، یہ پھل کدھر سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، کائن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے بغیر موسم کے. فرمایا اللہ اکبر، نبی ہوں ہمیں بھی یقین ہے لیکن مشاہدہ نہیں ہے اس کا. ہاں مشاہدہ اس کا نہیں ہوا ہے. جب بغیر موسم کے وہ پھل دیتا ہے تو میرا موسم بھی ختم ہو گیا ہے، میری بیوی کا موسم بھی ختم ہو گیا. بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میں 100 سال کا ہو چکا ہوں، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہے. واشتعل الرأس شیبا، اولاد کا جو موسم ہوتا ہے ختم ہوتا ہے. میرے پروردگار یہ نبی یا نہیں ہے، نبی آنی نہیں ہے، بغیر موسم کی جنت کے پھل ان کو دے دو. کچھ نبی پر بھی ترس کھاؤ، اس کو بھی بغیر موسم کے اولاد دے دو. قال کیا فرمایا؟ چلو ٹھیک ہے. فرمایا موسم پہ تو روتا رہا، ہم نے آپ کو نہیں دیا، اب بغیر موسم کے دے رہے. جب تیرا موسم تھا 100 سال تک تو روتا رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر، عجیب شان ہے اس کی. دینے پر آئے تو غیر نبی کو، یہ نبی آنی نہیں ہے. مریم عابدہ کے معنی میں ہے، عابدہ زاہدہ، یہ مریم کا معنی ہے عابدہ. قال یا مریم انا لک ھذا، دا کم ځای نه راوړی دی. ہمارے ملک میں تو اس پھل کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، موسم بھی نہیں ہے. قالت هو من عند اللہ، فرمایا اللہ غیر نبیانی کو آپ نے یہ دیا. نبی 100 سال تک روتا رہا اور میں آپ کو کتنے مرتبہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کہہ چکا ہوں کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی میری دولت نہیں ہے، صرف ایسا بیٹا دے دے. حبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا، اے مرضیا لک، اپنا پسندیدہ بنا دے، اس کو نبی بنا دے. ہمارا علم نبوت کا ہوتا ہے، وہ ضائع نہ ہو جائے. باقی ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، کوئی جاگیر نہیں ہے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، آل یعقوب کا یہی علم ہے، نبوت ہے، جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ چیز رکھی ہے، آل یعقوب میں رکھی، یہ دے. تو موسم پہ نہیں دیا، 100 سال روتا رہا. اذ نادى ربه ندان خفیہ بھی کیا کئی دفعہ، لیکن نتیجہ مرتب نہیں ہوا. کبھی رونے پر بھی نہیں دیتا، اور کبھی کا آدمی مذاق مذاق میں کچھ کہتا وہ بھی دیتا ہے. کبھی نبیوں کو بھی نہیں دیتا.
سمجھے بھائی جان؟ اور کبھی ہندوؤں کو دیتا ہے، ہندوؤں کی درجنوں اولاد لگا لیتا ہے، اور نبی ایک کے لیے روتا ہے 100 سال کے بعد، رو رو کر کے ایسا بیٹا ملا یحییٰ، بولو یحییٰ، ان یحییٰ مات ولم یمت یحییٰ، یحییٰ ہوا یحییٰ۔ اے ملنگو، وہ نقطہ تھا جو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ قربان جاؤں تجھ پہ۔ اس کا عقیقہ زکریا علیہ السلام نے نہیں کیا، اس کا عقیقہ خود خدا نے نام رکھا یحییٰ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ یحییٰ و ان مات ولکن لم یمت، یحییٰ ہوا یحییٰ۔ مات عبد الحی لیکن لم یمت فیضانہ، انما مات المسمى واسمہ ما لا یموت۔ مات عبد الحی مر گیا، لم یمت فیضانہ، لیکن مولانا عبد الحی لکھنوی کا فیض وہ نہیں مرا ہے، وہ ہدایت پر بھی موجود ہے، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، موطا امام مالک پر بھی موجود ہے، وہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مات عبد الحی لیکن لم یمت فیضانہ، انما مات المسمى، یہ دھڑا مسمى تو چلا گیا، انما مات المسمى واسمہ ما لا یموت، لیکن نام نہیں مرا ہے۔ یحییٰ دنیا سے چلا گیا لیکن یحییٰ زندہ ہے، یحییٰ کے علوم باقی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، یہ وہ یحییٰ ہے، یحییٰ سمجھے بھیجا؟ لم نجعل له من قبل سمیہ، میں نے خدا نے میری خدائی میں کبھی یہ نام کسی کو دیا نہیں اس سے پہلے، اس کا نام یحییٰ رکھتے۔ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، متبتلا عن الدنیا قاطعا الدنیا بعیدا عن النساء، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا، ہر نبی کی اپنی شان ہوتی ہے۔ بادشاہ سے کہو بے غیرت، پہلے تو اس بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے، کوئی بیوہ تھی اس کی بیٹی تھی پہلے کسی شوہر سے، کہو بے غیرت، پہلے اس بیوہ کو استعمال کیا اس سے شادی کیا، چلو اب وہ بیوہ بوڑھی ہو گئی، اب اس کی بیٹی کو پکڑ کر کے بادشاہ اس کو بمبو کر رہا ہے، سمجھے؟ بادشاہ نے بیوہ سے شادی کی، بیوہ کی بچی تھی پہلے کسی شوہر سے، تو پہلے اس کے مور کو استعمال کیا، مور کو استعمال کر 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 کے جب مور بوڑھی ہو گئی تو پھر اس کے خور کو شروع ہو گیا، اچھا لور کو غلطی ہو گئی، خور نہیں، پھر اس کے لور کو شروع ہو گیا، اور کہا کہ وہ بدبخت جب اس کے مور کو آپ نے استعمال کیا، سمجھے بھائی جان، تو اب بیٹی پہ زور نہ لگا لیں، یہ آپ کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے، وہ بغیرت۔ اس کا جو عدم جواز ہے وہ عقلی ہے، کافر بھی اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، سوائے ناروے والوں کی۔ اس وقت پوری دنیا میں بیٹی کے ساتھ نکاح ناجائز ہے، ناروے والے عیسائی ان کے ہاں جائز ہے۔ سمجھے بھائی؟ جبکہ یہ ناجائز عدم جواز امور عقلیہ، امور حسیہ میں سے، اور آپ نے پڑھا ہے امور حسیہ وہ ہوتے ہیں کہ شریعت پر ان کی حرمت کا مدار نہیں ہوتا، وہ عقلاً بھی ناجائز ہوتی ہے اس سے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سود کو دارالحرب میں جب جائز قرار دیا تو مولانا حبیب احمد کیرانوی نے رد کیا کہ سود کے عدم جواز شرعی نہیں ہے، شریعت تو اس پر آئی ہے لیکن یہ عقلی چیز ہے اور حسیات میں سے ہے۔ حضرت سود دارالحرب میں بھی جائز نہیں ہے، برطانیہ میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، ربا کی، امریکہ میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ امام ابو حنیفہ نے جائز قرار دی امام محمد نے، لیکن فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہے اور وہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بندہ بڑا مضبوط ہے، بندے نے بڑا اچھا نشانہ مارا ہے، اس لیے حضرت نے اپنے پورے اس فتویٰ کو ایک رسالہ لکھا تھا، اس سے رجوع کیا، اس کے باوجود بھی دارالعلوم والے اس پر فتویٰ دیتے ہیں، رفع الزنک عن البنک۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ
یہ امور حسیہ میں سے بدبخت مور کو استعمال کر کے اب اس کے لور کو شروع ہو گیا. اس بنیاد پر مولانا حضرت کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام. 100 سال کے بعد، وہ بھی پٹھان بچہ بھی نہیں، بروہی بھی نہیں، نبی. سمجھے؟ ایسا کیا خوبصورت ہوگا. زکریا علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کہ اب اس کو چھوڑنا نہیں. سمجھے؟ زکریا علیہ السلام بھاگے، جنگل میں گئے، درخت کے پیچھے چھپے، پکڑ کر کے درخت کے تنے سے اس کو باندھا، اوپر سے آرا رکھ کر کے درخت کے بھی 2 ٹکڑے کیے، حضرت کے جسم میں مبارک کے بھی 2 ٹکڑے. اور جب یہ خون حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمین پر گرا تو زمین نے فریاد شروع کیا، اور وہ خون کئی دن تک جذب نہیں ہو رہا تھا، زمین اس کو نگل نہیں رہی تھی غصے میں، اور وہ خون ابل رہا تھا. اس سے آواز آ رہی تھی، ایسی آواز کہ آدمی کا وضو خطا ہو جائے، قریب سے جائے. سمجھے؟ یا اللہ کیا ہوگا. سمجھداروں نے سمجھ لیا کہ جب تک ہم اس کی کوئی صورت نہیں بنائیں گے تو یہ بے غیرت جس نے یہ حرکت کی، نبی کو شہید کیا، ہماری خیر نہیں ہوگی. اپنے آپ کو بچانے کی کوئی صورت بناؤ، چھوڑو ملک کو، ان کو، بادشاہ کو، اپنے آپ کو بچاؤ. تو دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس کے قریب بھی ہم نہیں جا سکتے، اس خون کے قریب جانا بہت مشکل ہے، اور جو آواز اس سے آ رہی ہے اس کو دل کوئی برداشت نہیں کرتا. خبردار خبردار، خدا کا غضب آ رہا ہے، سب تباہ ہو جائیں گے، کوئی صورت کرو. کہا کہ صورت کیا ہے؟ کہا صورت یہی ہے، یہ لونڈے باز کا جو بچہ ہے، جس خبیث نے حرکت کرائی ہے، اس کو انجام تک پہنچا دو. تو پھر خدا کے بندے ایسے بھی الحمدللہ تیار ہو گئے، ڈانڈا لے کر اس کے کونے میں کر دیا. سمجھے بھائی جان؟ اور ٹھوکا اس کو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے چھوڑ دیے. تو تب بھی غصہ خدا کا ٹھنڈا نہیں ہوا، لیکن کچھ ٹھنڈا ہو گیا. زمین کا پھر غصہ پورا ٹھنڈا نہیں ہوا، لیکن کچھ ٹھنڈا ہو گیا. اس زمین نے بھی اس بندے کو دعائیں دینے شروع کی کہ تو نے ہمارے دل کو کچھ تو ٹھنڈا کر دیا. اب نبی کے اس خون کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر لوں گی، قیامت کے دن میں بھی یہ حصہ دکھا، یہ حصہ میرا بھی خدا کے سامنے آئے گا. پھر آہستہ آہستہ پھر وہ خون وہ زمین میں جذب ہو گیا. اڑے فضلہ جامع فاروقیہ، فضلہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان، سمجھتے ہیں؟ فضلہ کرام یہ ہوگا. حضرت درخواستی کے ناک کاٹا گیا، سمجھے بھائی جان؟ ان کا ناک کاٹا گیا. مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو کالا کیا گیا. مولانا غلام اللہ رحمت اللہ علیہ کی کئی دفعہ پٹائیاں لگی. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا. اسمبلی سے پکڑ کر کے یہاں سے مفتی محمود جیسا مفتی اعظم اور محدث اعظم، سمجھے بھائی جان؟ مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی وصال پر استاد سلیم اللہ نے تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی. 82-83 کی بات مجھے یاد پڑ رہی ہے. بڑے اچھے جملے تھے حضرت کے. فرمایا حسین احمد مدنی نے بھی تحریک چلائی، لیکن حسین احمد مدنی کو کامیابی نہیں ہوئی. شیخ الہند نے بھی تحریک چلائی، لیکن ان کو وہ کامیابی نہیں ہوئی. اس تحریک میں ایسی کامیابی کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ دیا ہو اور اسلامی حکومت وہ قائم کر سکے ہوں ملک کے اندر، اور دنیا کو بتا سکے ہوں کہ ملا بھی اس حکومت چلا سکتا ہے. فرمایا ہمارے اکابرین نے سب نے تحریکیں چلائی، لیکن ان کو یہ کامیابی نہیں ہوئی جو مفتی محمود کو ہوئی. مفتی محمود نے تحریک چلائی بھی
اور اس نے بھٹو کو زیر بھی کر دیا، سرحد کے وزیر بھی بنے، اور پھر سرحد کے ابھی درانی کی حکومت کی طرح بھی نہیں کہ جس پر وانا پر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بمباری ہو تو آپ اور نہیں کر سکتے، چھوڑ تو سکتے، چھوڑو احتجاج کرو، یہ بھی نہیں، سمجھے؟ مفتی صاحب کی کامیاب حکومت رہی، شراب پر پابندی لگائی، سب کچھ۔ تو اس لیے استاد سلیم اللہ نے فرمایا کہ ایک واحد ملا ہے سب سے پہلے جس کو حکومت مل گئی، قریبی زمانوں میں اس نے دکھایا کہ ملا بھی حکومت علی وجہ الاتم چلا سکتا ہے، سمجھتا ہے؟ حضرت کو بھی یہاں سے پکڑ کر کے اسمبلی سے باہر پھینکا گیا اور بوٹوں سے حضرت کی مرمت ہو گئی۔ یہ جو چرسی جو بھنگی ہوتے ہیں اور بے دین، انہوں نے اپنے بوٹوں سے مفتی صاحب کو مارا، مفتی صاحب کی داڑھی بھی پکڑ لی، سمجھے؟ شلوار نکال کر کے اس بدبخت مسلم لیگی نے، اب ہمارے مولوی مسلم لیگ میں گھسے ہوئے، اس بدبخت مسلم لیگی نے اپنا شلوار نکال کر کے اپنا آلہ تناسل نکالا اور شیخ الاسلام عارف باللہ حسین احمد مدنی کو دلی کے اسٹیشن پہ کہا یہ لے لو۔ شراب بھی حضرت پر چھڑکا گیا، ساتھی روتے رہے، 11-12 ساتھی کیا کریں گے مسلم لیگ جب سینکڑوں کی تعداد میں، ساتھی روتے رہے کہ حضرت جان تو دے دیں، فرمایا چھوڑو ان کو جانے دو، فرمایا جاؤ ایک حسین احمد مدنی کی بد دعا ہے، پاکستان الگ نہ بناؤ لیکن بناتے ہو مسلم لیگیوں، بنانے کے بعد تو اس فقیر کی بد دعا کو سنو، جہاں بھی جاؤ پاکستان میں جاؤ گے گاجر مولی کی طرح کٹ مرو گے۔ او حسین احمد کی اس بد دعا کی وجہ سے ہزاروں گاجر مولی کی طرح کٹ بھی مرے، اور بھی ہم ایک دوسرے کو کاٹ بھی رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، لیکن خدا کا غصہ جو حسین احمد مدنی کے سلسلے میں اللہ کو ناراض کیا تھا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وہ جس نے اپنا اعلیٰ تناسل دکھایا تھا حضرت کو لوگوں کے سامنے، 2-3 دن کے بعد دن کے 10 بجے اس کے گھر پہ ڈاکہ پڑا اور اس کی ماں اور اس کی بہنوں کی شلواریں ڈاکو نے نکال دی اور عورتوں کو باہر نکالا روڈ پہ۔ پھر اس کے بعد چیخے مار مار کر کے وہ بھی روتا تھا کہ اس ملا کی بد دعا لگی، میں نے اپنا شلوار نکال کر کے اپنی شرمگاہ ملا کو دکھائی، لیکن خدا نے ایسا بدلہ دنیا میں لیا کہ میری ماں اور میری بہنوں کی شلواریں، بیٹیوں کی شلوار نکال کر کے ڈاکو نے یہ کر دیا۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، ولی سے جو جنگ لڑے گا میں خدا خود اس سے لڑوں گا۔ مولانا تو یہ پھر یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں بھی یہی ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ پھل کہاں سے آیا۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، اور پھر اس موقع پر فرماتے اللہ اکبر، اللہ اب پھل کا موسم نہیں ہے، یہ پھل آپ دے رہے ہیں تو مجھے بیٹا بھی بغیر موسم کے دے دو، اولاد کا موسم بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دیں گے آپ کو۔ اب دیکھو عالم الغیب کہتے ہیں نشانیاں مقرر کرو، ہاں بیٹا آپ کو دے دیں گے، کہا کہ کیا نشانی ہوگی؟ بوڑھا میں، بیوی بانج بوڑھی، کیا صورت ہوگی اس کی؟ ہم بھی جیسے عام نشانیاں ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے کم از کم جیسے کہ بنگالی برمیوں کا 6 مہینے کا حمل ہوتا ہے، بلوچوں کے پٹھانوں کے 9 مہینے کا ہوتا ہے، اور انگریز کے 2 سال کا حمل ہوتا ہے، تو کون سا کیا نشانی ہوگی؟ سمجھے؟ قال رب اجعل لی آیہ، اور آپ نے پڑھا ہے کہ امارات سے جو چیز دلائل سے نشانیوں سے معلوم ہو، علم غیب نہیں ہے، نشانی مقرر کر کے آپ کو
قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار. بس بات نہ کرو، روزہ رکھو 3 دن کا، سکوت کا روزہ رکھو. بس دیکھ لینا آئے گا یحییٰ. مجھے خدا کو بھی دیکھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو بھی مزہ آئے گا دیکھنے میں. سمجھے؟ قربان جاؤں تیرے شان بے نیازی پر. اتنا پیارا نبی تو نے دیا، اور کس طرح آپ نے اس کو برداشت بھی کیا کہ تیرے سامنے چرسی اس کے خون بہا رہے ہیں. یہ مولانا عالم الغیب. مسلم میں دوسری جلد ہے، 250 صفحہ ہے. نسائی میں دوسری جلد ہے، 274 صفحہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ ایسا علم جو نافع نہ ہو، علوم غیر نافع سے میں پناہ مانگتا ہوں. نبی کی یہ دعا قبول ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ 2 باتیں. اگر نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی اور نبی اپنی دعا قبول نہ کروا سکے، اپنی دعا خدا سے منوا نہ سکے، تو پھر آپ مختار کل مخیر کل نہیں رہا کہ اپنی دعا بھی نہیں قبول نہیں کرا سکتے کہ اللہ میری یہ دعا قبول کر دے، ایسے علم مجھے نہ سکھا دے. پھر بھی دعا قبول نہیں، ایسے فضول علم اللہ نے سکھایا آپ کو. اگر یہ بات آپ کہتے تو آپ بے ایمان ہیں. ہم تو کہتے یہ دعا قبول ہو گئی. جب یہ دعا قبول ہو گئی، اے اللہ مجھے ایسے علم نہ سکھا اور میں یہ نہ سیکھوں، تو نہیں سیکھا. تو معلوم ہی ہو گیا. اور وہ علم کون سا ہے؟ جادو کا علم ہے، سحر کا علم ہے، شعر کا علم ہے. یہ چیزیں اللہ نے نبی کو دی نہیں تھی. نہ مختار کل رہا، نہ عالم ما کان و ما یکون رہا. اس لیے کہ یہ بھی ممکنات میں ہے. جادو کا علم بھی ممکنات کے اندر. ما کان و ما یکون الی یوم القیامہ میں نے عرض کیا ممکنات ہی ہے، تو یہ بھی ممکنات میں سے. اور دیکھو یہ حدیث میں ہے انتم اعلم بامور دنیاکم منی. فرمایا کھجوروں کو یہ نر کھجور کے خوشے نکال کر کے مادہ کھجور میں جوڑ دیتے ہو، لگا دیتے ہو کہ کھجور اس سے عمدہ بنے گی، ضرورت اس کی کیا ہے بابا، ویسے ٹھیک ہو جائے گی کھجور. انہوں نے غریبوں نے پورے باغات اس سال ان کی اس طرح تباہ ہو گئے، نہیں کیے. پھر آپ نے فرمایا مجھے تو پتہ نہیں تھا. بھائی آسمانی خبریں، دینی خبریں، وہ باقی دنیا کا جو مسئلہ ہے انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم دنیا کے معاملات کو ہم سے زیادہ جانتے ہو. اس لیے علماء کرام کمپیوٹر انٹرنیٹ اور انگلش سمجھتا ماڈرن علماء. اور حضرت فرماتے ہیں مولانا قاضی عبد الخالق صاحب پروفیسر کہ آدمی اعلیٰ قسم کے علوم حاصل کرے تو خدا ایسا اس کو علم دیتا ہے جیسے ڈاکٹر محمود غازی کو اللہ نے دیا. نہ داڑھی، نہ اگتا، نہ پچھ. سمجھے بھائی بات ہی سمجھ میں؟ جب مولوی اس قسم کے افراد کی عظمت کا قائل ہو اور علم کا فرق بھی نہ کرے کہ علم کس کے پاس ہے، انگلش کے الفاظ سے. اس لیے پڑھو مولانا، میرا پرانا خشک دماغ ہے. یہ وہ پرانے لوگوں کی پیشین گوئی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. مدارس میں انگلش کا ایک قطرہ آ گیا تو خدا اس مدرسوں کا جنازہ نکالے گا. اس کو دیکھ لینا. سمجھے بھائی جان، یہ ہمارا کام نہیں ہے. انکل کیا پرابلم ہے؟ انکل کیا پرابلم ہے؟ اور کیا محترم صاحب، مولوی صاحب کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انگلش کے الفاظ بول رہے ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ یعنی اس بندے نے عربی میں اتنا کمال حاصل کیا،
قرآن و سنت میں ماشاءاللہ ان کو اتنے کمال ہے کہ وہ تو سارا انتہا تک پہنچ گیا، اب انکل اور پرابلم شروع ہو گئے۔ ہاں اگر آپ کو خدا نے ایسا ذہن دیا تھا کہ آپ نے ان میں کمال حاصل کیا ہے اور آپ اپنی ذکاوت، خدا داد، صلاحیت کی وجہ سے وہ چیز اگر آپ کو آ گئی تو زبان سیکھنے کے درجے میں ٹھیک، یہ ایسا منحوس چیز ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی پورے شربت کو، پیشاب کا ایک قطرہ ہی خراب کرے گا پوری بالٹی کو، ایسا منحوس ہے۔ انگریزی کتابیں بھی انکل پرابلم کو بھی لے کر مسجد میں جانا ہوتا ہے۔ پہلے کتبی لے جاتے تھے اور سلم وہ ہمارے لیے ایک عذاب تھے، سمجھے بھائی جان؟ منتو کو مسجد میں نہ لے جائے آدمی اچھا، لیکن اب یہ ہے کہ انکل اور پرابلم بھی لے جانا پڑا، سمجھے بھائی جان؟ بڑی ترقی کی جی۔ تو میرے پیارے کمپیوٹر بھی سیکھو، اس لیے لکھو شرف اکبر کی عبارت ہے 144 صفحہ، الصحیح الذی قطع به الجمہور انہما حرامان، اللہ اکبر، الصحیح الذی قطع به الجمہور انہما حرامان، صحیح قول جس پر جمہور ہے اور پکی ٹھکی بات یہ ہے کہ سحر اور جادو کی تعلیم اور تعلم، انہما تعلیم اور تعلم دونوں حرام ہے۔ اب بتاؤ محمد الرسول اللہ کو آپ جادو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ سمجھے؟ آپ اس کو آپ نے سیکھا، کس سے سیکھا؟ اللہ نے آپ کو جادو سکھایا، تب بھی تعلم کیا، سکھایا تو تعلیم ہو گئی، خود سیکھا تعلم، دوسروں کو سکھا رہے تعلیم، یہ دونوں حرام ہیں۔ جمہور کا مسلک یہی ہے۔ شرح و شفا یہ نسیم الریاض قاضی صاحب کے، شفا قاضی ایاز کے، نسیم الریاض جو اس کی شرح ہے، اس میں 4 جلد ہے، 256 صفحہ ہے۔ اذا امرتکم بشیء من رأی ان یکون رأیا فی امور الدنیا الصرفہ فانما انا بشر مثلکم قد رأى رأیا والامر بخلافه فی امور الدنیا فلا یجب اتباعہ۔ مولانا اذا امرتکم بشیء من رأی، اپنی رائے سے کوئی بات آپ کو بتا دوں اور وہ خالص میری رائے ہو امور دنیا کے سلسلے میں، امور دنیا الصرفہ المحضہ الخالصہ، دنوی بات ہو، دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، سمجھ لو میں انسان ہوں، وہ کوئی قطعی بات نہیں ہو سکتی۔ انسان جیسے کوئی ایک عام آدمی کوئی رائے سوچتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، میری رائے بھی اس طرح۔ اور والامر بخلافہ فی امور الدنیا، حقیقت جب دنیا میں اس کے خلاف ہے میری رائے کے، فلا یجب اتباع، میری بات کو نہ مانو، اس کا اتباع کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ کل آپ نے پڑھا ہے کہ غیر منصوصات میں نبی بھی کبھی اگر فیصلہ کرے تو اس میں بھی خطا کا وہ احتمال، جبکہ وہ مسائل شرعیہ غیر منصوصہ میں جس میں وحی نہیں آئی ہے۔ یہاں تو مسئلہ خالص امور دنیا میں نہیں جانتا، کچھ بلا پڑ گیا، یہ اسی صورت میں ہوگا، یہ اسی صورت میں کہ یہ جادو کی تعلیم اور تعلم دونوں حرام، یہ چیز اللہ نے آپ کو دی نہیں تھی۔ اسی طرح دنیاوی معاملات کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس میں غلطی اور اس میں خطا ہو سکتا ہے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له
لکھ لو اس کو، اللہ اکبر، توبہ 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 توبہ۔ وما علمناہ الشعر، میں نے اپنے نبی کو شعر کی تعلیم نہیں دی، اور شعر ہے بھی بیکار چیز۔ وما ینبغی لہ، یہ نبوت کے مناسب بھی نہیں ہے۔ لا یلیق بجناب النبوت، نبوت کے مناسب بھی نہیں ہے۔ ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، عطائی طور پر جانتے تھے۔ ہاں، ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، عطائی طور پر جانتے تھے۔ میں نے قدرت اللہ کو چوری نہیں سکھائی، اور قدرت اللہ کے مناسب نہیں ہے آپ یہ کہہ دے کہ قدرت اللہ ذاتی طور پر چوری نہیں جانتے، آپ نے عطائی طور پر دے دیا۔ میں نے کسی مخلوق کو خالق نہیں بنایا، سمجھے بھائی جان؟ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، کسی کو میں نے خالق نہیں بنایا، وہ خود مخلوق ہیں۔ یہ کہہ دو ذاتی طور پر کوئی خالق نہیں ہے، عطائی طور پر خالق ہے۔ ذاتی طور پر معبود نہیں ہے، عطائی طور پر معبود ہے۔ ہاں، اور ذاتی طور پر جو معبود نہیں ہے، عطائی طور پر ہے۔ ذاتی الوہیت نہیں ہے، عطائی الوہیت آپ کو دی۔ ذاتی الوہیت آپ کے مناسب نہیں ہے، عطائی ہے۔ ذاتی چوری آپ کے مناسب نہیں ہے، عطائی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ذاتی ڈاکہ آپ کے یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے، عطائی طور پر آپ ڈاکو ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنے بغیرتی کی بات ہے۔ یہ عوامی زبان تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ علمی استعداد اس سے آپ سمجھیں، علمی استدلال اس سے وہ یہ ہے، علم نہ ہو، تعلیم متابع ان ہو ہے، اور تعلم اور علم یہ اس کے متابع ہے۔ متابع ان ہو کی نفی متابع کے نفی کو مستلزم ہے۔ استدلال آپ کا یہ ہے، علم نہ ہو ما علم نہ ہو، ما علم نہ ہو شعر، تعلیم یہ متابع ان ہو ہے، متبوع، اور تعلم اور علم یہ اس کے توابعات اور متابع ہے۔ اور آپ کا قاعدہ صرف کا یہ ہے، وجود المتابع عنہ یستلزم وجود المتابع، اور انتفاع المتابع عنہ یستلزم انتفاع المتابع۔ خیال کر لینا، علامہ تفتازانی نے اس پر اعتراض کیا ہے، اس میں یکروزی کے اندر، جبکہ یکروزی تفتازانی کی تصنیف ہے یا نہیں ہے، کس کی ہے؟ یکروزی میں اس پر ایک اعتراض مل جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے یہ بیزاوی کی شروحات میں بھی، لیکن وہ اعتراض بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے الحمدللہ زبردست قسم کے جوابات موجود ہیں۔ سمجھتا ہے؟ متابع عنہ کی نفی ہے تو متابع کی خود بخود نفی، اور جب اب صرف اس میں بھی اگر ایک جزئی میں آپ کامیاب ہوں گے کہ شعر آپ کو نہیں آتا تھا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، ایسے جھوٹ بولنا۔ اصل بہترین شعر وہ ہے کہ جس کے اندر مفروضات، خیالات، احساسات، غیر واقعی وہ چیزیں، مشرق و مغرب کی کلا بازیاں ہو، تو پھر وہ شعر کامیاب ہے۔ علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تزاکو، آجا آجا دل لگ جا ٹھا، سمجھے بھائی جان؟ علمت فحیت، علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تزاکو، تیرے جیسے بغیرت کا نفس بھی ایسے ہی ہوگا، وہ تو تزاکو ہو جائے گا، سمجھے بھائی جان؟ سمجھے بھائی جی؟ نبی کے لیے مناسب نہیں۔ اب ایک جزئی کی اگر آپ نفی کریں گے، ایک جزئی کی، کہ شعر کا بعض الامور لا یعلمہ النبی، نبی بعض چیزوں کو نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ہوگا سلب جزئی۔ اس سلب جزئی سے ما کان و ما یکون کا ایجاب کلی ٹوٹ جائے گا، بات ختم۔
اللہ اکبر. مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 36 ہے. خیال کر لینا، حاکم شیعہ ہے، رافضی خبیث. سمجھے بھائی جان؟ رافضی خبیث. اگرچہ مولانا تقی صاحب لکھتا ہے کہ اچھا ہے، دارالعلوم والوں کے ہاں اچھا ہے. اگر اچھا ہے ان چیزوں میں اچھا ہے کہ جو روایت اس کی مذہب کی تائید میں نہ ہو، اور جب شیعوں کی تائید میں کوئی روایت نقل کرے گا اس کے سر پہ ماریں گے اس کو. یہی اصول حدیث کا قاعدہ ہے. چلو، بڑے بڑے ائمہ کہتے کہ رافضی خبیث. شیعہ تو ہے ہی ہے، اس سے تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے، شیعہ ہے، لیکن رافضی بھی ہے. سمجھتے ہیں؟ شیعہ کا اطلاق کبھی اس پر بھی کرتے ہیں کہ جو صرف تفضیل علی کے شیخین پر قائل ہو. کہتے شیخین کو بھی ہم مانتے ہیں لیکن علی کی فضیلت ان سے زائد ہے. سمجھے بھائی جان؟ ایسا آدمی بھی بے ایمان ہے، جبکہ ہمارے علماء کیوں اس کو نہیں کہتے. مولانا صحابہ کی اس ترتیب پر اجماع ہو چکا ہے. ابن حجر ہیثمی کی السوائق المحرقہ ہے، اس کو دیکھ لو. اس ترتیب پر اجماع ہے. کہتے ہیں نا وہ تو شیخین کو گالیاں تو نہیں تھے، شیخین کو مانتا ہے، صرف تفضیل علی کے شیخین. کیوں تفضیل؟ کسی کے باب کو گنجائش ہے کہ اجماع امت کے خلاف. اجماع امت صریح ہی ہے، سکوتی بھی نہیں ہے. ہمارے ایک استاد کو اعتراض ہے، کہتے ابو بکر کی خلافت سے حضرت زبیر نے بھی اتفاق نہیں کیا تھا، فلاں صحابی نے اتفاق. کہتے ہیں کہ اجماع ہے تو اس بارے میں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سمجھے بھائی جان؟ اس کا جواب اللہ نے ذہن میں ڈال دیا، نوٹ کر لو. وہ یہ ہے کہ وہ مجتہدین تھے. سمجھے؟ صحابی رسول اور مجتہد، اس کو معذور سمجھا جا سکتا ہے. باقی میرے لیے اور آپ کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت یہاں حاکم میں روایت ہے، ما ادری تبا کان نبین کان ام لا. تبا کا ذکر جو قرآن میں ہے مجھے معلوم نہیں ہے وہ نبی تھے یا نہیں. وما ادری ذوالقرنین انبی کان ام لا. میں آپ کو قاعدہ بتا چکا اصول حدیث کی کہ شیعہ کی روایت جب اس کے مذہب کے خلاف ہو تو اس کو لیا جائے گا، یہ اس کے مذہب کے خلاف ہے. اس کی مذہب کی تائید میں اگر ہو تب بھی کوئی بات آپ کہہ دیتے. شیعہ تو اپنے ائمہ کو بھی عالم الغیب سمجھتے ہیں، ائمہ معصومین 12، نبی کو بھی وہ عالم الغیب سمجھتے ہیں جس طرح بریلوی سمجھتے. اللہ اکبر. مولانا تقدیر کی بحث میں یہ آپ کی عقیدہ کی کتاب عقیدۃ الطحاوی ہے، یہ متن الگ بھی چھپا ہے. تو اس میں وَأَصْلُ الْقَدْرِ، اس پر حاشیہ یہ جو ان کا آپ کو بتایا تھا میں نے حضرت یہ البانی کا، وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ الَّذِي فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. تقدیر کا علم کسی کو بھی نہیں ہے مخلوق میں، نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو. امام نووی کی شرح مسلم دوسری جلد ہے، 334 صفحہ ہے.
فرماتے وقت واللہ علم القدر عن العالم فلم يعلم نبی مرسل ولا ملک مقرب. اللہ نے تقدیر کے علم کو کائنات سے چھپا کے رکھا ہے، لپیٹ کر کے. کسی نبی کو اس کا علم نہیں ہے اور کسی ملک مقرب کو بھی نہیں ہے. آیات مولانا اس پر اتنے زیادہ ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں. ایک آیت وہ تو آپ کئی آیتیں پڑھ چکے ہیں، ایک آیت اور بھی ہے کہ استدلال کے لیے مناسب ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. یہ لا يعلمهم الا اللہ یہ حصر حقیقی ہے مولانا، کہ اتنی قومیں جو گزری ہے ان کی تفصیل، ان کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے. لا یعلمہم الا اللہ قضیہ شخصی ہے آپ کے منطقی اعتبار سے. زید قائم قضیہ شخصی ہے، یہ بھی اسی طرح. وما یعلم جنود ربک الا ہو قضیہ شخصی ہے، حصر حقیقی ہے. ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. مجھے کیا پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. بہت آیتیں ہیں. ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. چلو چھٹی کرو بھائی. بریلویوں کے خلاف جامعہ سے فتویٰ کیوں جاری نہیں فرمایا جاتا؟ بریلویوں کے خلاف فتویٰ جاری ہو چکا ہے جامعہ فاروقیہ سے بھی اور دارالعلوم سے اور بنوری ٹاؤن سے کہ وہ کافر ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ فتویٰ ذرا نرم ہے. جو عقائد شرکیہ کے حامل ہوں وہ کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو علم غیب کے قائل ہوں، جو حاضر و ناظر کے قائل، ان کے پیچھے نماز نہیں. اور وہ کون ہے؟ میرا باپ ہے. فتویٰ ہے لیکن 2 نمبر کے. فتویٰ تو سب نے دیا ہے. فرماتے ہیں مولانا تقی صاحب مفتی نظام الدین کی سربراہی میں فوج کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا کہ اگر ہمارا فوج امریوں کی ان کے ساتھ تعاون میں مر جائے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. جو ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے. معاف کیجئے، یہ فتویٰ صرف مفتی نظام الدین کا ہے اور اس نے اس کی سزا بھی بھگت لی. بڑا بےغیرت آدمی ہے، اللہ نے اس کو کیسے گمراہ کر دیا. کہتے آج شاہ ولی اللہ پر رد منقول ہو رہا اور آپ کو کافر کہا گیا تو سند حدیث اب تک پہنچتی تو اس کا کیا جو؟ تو بڑا بےغیرت انسان ہے. سمجھے بھائی جان؟ خدا کے بندے، آج میں نے کافر کہا ہے؟ میں نے کہا انہوں نے جمہور سے کوئی رائے الگ قائم کی تو علماء نے ان کو معاف نہیں کیا، میں نے خود کہا. تو کتنا بےغیرت آدمی ہے. اور باقی میں پہلے دن آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی تکفیر کی یا تذلیل کی ہے ان کے جوابات میں خود لے چکا ہوں. تناقض کہاں ہو گیا دونوں باتوں میں؟ پپو یہ مصیبت میرے لیے عذاب نہ بنے یہ مسئلہ. سمجھے بھائی جان؟ یہ مسئلہ میرے لیے عذاب نہ بنے. علامہ انور شاہ کشمیری نے 4 جلد میں رد کیا ہے، فیض الباری میں. مولانا بن نوری رحمۃ اللہ نے رد کیا ہے. یہ جو مرقات ہے اس کے مقدمے میں 50 صفحہ شاہ ولی اللہ پر رد ہے. سمجھے بھائی؟ زائد الکوثری کے مقالات کوثری کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ سند حدیث کا تو اس کو علم بھی نہیں تھا اور صوفی تھا، صوفیاء سے متاثر تھا. بہت سی اس کی اچھی باتیں لیکن ان کو لیا نہیں جائے گا. جیسے معجزات کے منکر تھے، فلاں کے تھے، فلاں کے فلاں. میں آج صرف یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ جمہور کے خلاف، بدہیات کے خلاف کوئی آدمی بات کرے گا وہ جتنا بھی بڑا ہو اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا. ہمارے علماء نے ان کو معاف نہیں کیا اور بوسو نے تکفیر بھی کی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ میری تحقیق میں بھی کفر کا قائل ہوں، یہ کب کہا؟ جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں نے تفصیل سے لکھا ہے اس پر کہ نہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کچھ اور ہے. شپو
وہ دارالفتاء سے پتہ کرو، اور تفصیلی تحریر ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عالم کو قدیم کہتا ہے، تو کس طرح اس پھر بھی وہ مسلمان بنے؟ دوسرا کوئی قدیم اگر آپ کہیں گے آپ کافر ہے، شاہ ولی اللہ کہے تو کس طرح؟ اس کی ہم نے توجیہ کی ہے۔ آپ معجزہ کا انکار کریں آپ کافر ہے، شاہ ولی اللہ نے معجزات کا انکار کیا وہ کافر نہیں ہے، اس کی توجیہ کی ہم نے۔ شکر خان یہ تو بتایا تھا آپ کو، آپ وہ انکار کرے، وہ انکار نہیں کر رہا، یہ آپ کو بتا چکا تھا کہ بسا اوقات علی سبیل ارخاء عنان القسم معجزہ کو وہ کہتے چلو مان لو امر خارق للعادت قصد به اظہار صدق من ادعى انه رسول اللہ، یہ معجزہ کی تعریف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چلو ہم کہتے ہیں کہ امر خارق نہیں آتا، امر موافق للعادت، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو موافق للعادت بھی میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے، موافق للعادت بھی ہے معجزہ، اس سے اس کو انکار بنایا گیا۔ شکر خان فرماتے ہیں کہ استاد جی جمعرات کو چھٹی ہوگی، جمعرات جمعے کو، تو سوال یہ ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل ہے نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر جمعے کے دن کا ٹکٹ لیں گے؟ اچھا جمعرات کو چھٹی ہوگی تو یعنی جمعہ سے تو چھٹی تو ہے، لیکن اس سے پہلے جمعرات خود عدم چھٹی والی جو زمانہ گزر رہی ہے اس زمانے کے ساتھ جمعرات عدم چھٹی میں ہے یا چھٹی میں ہے؟ سمجھ شریف میں یہ عدم چھٹی میں ہے جمعرات، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یعنی غایہ مغیہ میں داخل ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے چھٹی جمعہ سے ہے باقاعدہ، جمعرات تک یعنی پڑھائی ہوگی تو جمعرات بشمول جمعرات، اور اگر غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے تو پھر جمعرات کے دن کے ٹکٹ اس نے تو اور خود گڑبڑ کے بدماش آدمی، غایہ مغیہ کا بچہ تو کیا جانتا ہے؟ ہاں امتحان انشاءاللہ بدھ کو ہوگا، نہیں امتحان پھر ہم جمعرات کو کریں گے، یہ جو بدماشی آپ کرتے ہیں نا امتحان ہم جمعرات کو کریں گے۔ ہاں نہیں یہ داستانیں میں ساری جانتا ہوں، اور میں بھی طالب علم رہ چکا ہوں، اب بھی طالب علم آپ کا خادم ہوں، اللہ آپ کے ساتھ مجھے اٹھائے، سمجھے بھیجا، تو اب بھی ہے آپ کی جوتیاں سیدھے کر رہے ہیں، اسی پر خدا موت دے دے۔ باقی یہ ہے کہ یہ آپ کسی مولوی کو دھوکہ دے دیں، میں طالب علم ہوں، میں خود آپ کے پاس رہتا ہوں۔ www.ahnaf.com علماء کرام کی تقاریر، مناظرے، حمد و نعت اور اسلامک آڈیو کا بہترین کلیکشن ahnaf.com